بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حکیم عبدالماجد فاضل طب و جراحت اپنے چینل ہر پل صحت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ سے بچوں کے فالج کے متعلق گفتگو کروں گا۔ اس کے اسباب، علامات اور علاج کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ فالج کا مرض ایک خاص قسم کے وائرس سے پیدا ہونے والا مرض ہے۔ اس مرض کا حملہ جسم کے کسی مخصوص حصے پر بھی ہو سکتا ہے یا پھر مکمل جسم بھی اس مرض سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اس مرض کا حملہ اچانک، ایک دم یا آہستہ آہستہ ہوتا ہے اور اس وجہ سے جسم کا متاثرہ حصہ مفلوج یا ناکارہ ہو جاتا ہے، جس سے اس حصہ یا مکمل جسم کی حرکت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ جب اس مرض کا حملہ ہوتا ہے تو شروع میں بخار، درد سر، گلے کی تکلیف، کمر میں اکڑاؤ جیسی علامات سامنے آتی ہیں۔ عام طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ رات کو تندرست سوتا ہے، لیکن جب صبح بیدار ہوتا ہے تو ایک یا دونوں ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں اور کچھ دیر بعد یا بعض اوقات کچھ دنوں بعد ان کی حرکت بالکل ختم ہو جاتی ہے اور یہ اعضاء بے حس و حرکت ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ فالج کا حملہ جسم کے کسی بھی حصہ پر ہو سکتا ہے۔ اگر یہ حملہ زبان پر ہو جائے تو زبان میں لکنت پیدا ہو جاتی ہے یا پھر بولنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اس مرض میں بر وقت علاج سے فائدہ نہ ہو اور موت بھی واقع نہ ہو تو ساری زندگی مفلوج ہو کر گزرتی ہے۔ ناظرین، یہ مرض چند ماہ کی عمر کے بچوں سے لے کر چند سال کی عمر کے بچوں میں ہوتا ہے۔ جب حرام مغز کے کسی حصے میں سختی یا نرمی کی وجہ سے نخاع اور اعصابی خلیات متاثر ہوتے ہیں تو اس وقت اس مرض کا حملہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں جب حفظان صحت کے اصولوں پر درست طریقے سے عمل نہیں کرتی تو اس وقت بھی بچے فالج کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس مرض کا جرثومہ نظام ہضم میں پہنچ کر لمفاوی عروق میں داخل ہو کر خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جرثومہ اعصابی نظام میں پہنچ کر حرام مغز کے حرکی خلیات کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ خون کی کمی، اعصابی کمزوری، چیچک، خسرہ، دماغ میں رسولی یا پھوڑا بھی اس مرض کا سبب بن سکتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں اس مرض کے علاج کی۔ تو سب سے پہلے بچے میں اگر خدا نخواستہ فالج کی علامات نظر آئیں تو بچے کو نرم بستر پر آرام کروائیں اور فوراً گرمی سے سردی میں اور سردی سے گرمی میں لے جانے سے پرہیز کریں۔ غذا مقوی ہو لیکن جلد ہضم ہونے والی ہو۔ بادی اور ثقیل غذا سے مکمل پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ اونٹ کی گردن کا جو گوشت ہوتا ہے اس کی یخنی پلانا اس مرض میں بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ ناظرین، اس مرض کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ کھانے کا اور ایک نسخہ مالش کرنے کا بتاتا ہوں۔ آپ یہ دو نسخے استعمال کریں، اللہ نے چاہا تو ضرور صحت ہوگی۔ آپ نسخہ کے اجزاء نوٹ فرما لیں: جدوار، کرنفل، جند بدستر، دار چینی، عود سلیب، خولن جان، اسکند۔ تمام ادویات ہم وزن لے لیں اور شہد کی مدد سے قوام تیار کر کے شربت بنا لیں۔ مرض کی کیفیت کے مطابق دن میں 3 سے 4 مرتبہ یہ نسخہ استعمال کریں۔ اب ناظرین، دوسرا نسخہ نوٹ فرما لیں جو مالش کے لیے۔ یہ نسخہ روغنیات پر مشتمل ہے، اس لیے ان روغنیات کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ نسخہ کے اجزاء نوٹ فرما لیں:
روغن کست، روغن موم، روغن سرخ، روغن کرنفل، روغن جائفل، روغن مالکنگنی، روغن زیتون، روغن نارجیل، روغن بلسان، روغن کانٹ اور روغن کلونجی، تمام روغنیات کو ہم وضع لے کر اچھی طرح مکس کر لیں اور دن میں 1 یا 2 مرتبہ ہلکے ہاتھوں سے متاثرہ مقام پر مالش کریں اور اس پر کپڑا لپیٹ دیں۔ چند ہفتے، چند مہینے دونوں نسخہ جات استعمال کریں، اللہ اپنا کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔